اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے قرآن کریم کا، وہ ہے ابتلا۔ لفظ جو ہے وہ ہے ابتلا، اور ابتلا جو ہے وہ اسی ہم معنی میں ہم دیکھیں گے آگے کہ تقدیر کے کیا معنی ہیں، اور پھر یہاں ہم دیکھیں گے کہ ابتلا جو ہے اور وہ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ابتلا کا جو لفظ ہے وہ عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کا حال معلوم کرنا، یعنی جو باتیں معلوم نہ ہو اور انہیں معلوم کرنا، اور کسی چیز کی اصلی حالت کا جو ہے وہ ظاہر ہونا۔ یعنی کہ جب یہ بولا جائے گا کہ لفظ خدا کے لیے ہے تو وہ پہلے معنوں میں نہیں آئے گا، یہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوگا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ جو مصائب اور حالات اور تکالیف کی بات ہوتی ہے کہ خدا اپنے بندوں کی آزمائش کر رہا ہے، تو ان کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا رد عمل جو ہے وہ ہوگا، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ خدا کو تو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ انسان کی ہر عمل سے جو ہے وہ واقف ہے۔ اسے کسی کی آزمائش کر کے معلوم کرنا، انسان کی اپنی مخلوق کی آزمائش کر کے اور اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں معلوم کرنا، میرے نزدیک جو ہے وہ مجھے نہیں چیز سمجھ میں آتی۔ البتہ یہ ہے کہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایسے مواقع اس لیے آتے ہیں کہ انسان کے جو پوشیدہ جوہر ہوتے ہیں ان کی نمود ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائیں، اور وہ دیکھ لیں کہ انسان میں جو ہے وہ کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور وہ اس کو کس حد تک اس کی نشو و نما جو ہے وہ پا سکتا ہے۔ اس کا اگر ہم دیکھا جائے ابتلا جو ہے تو اس کے محاسبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یا قوم جو ہے اپنے جو بھی اپنے متعلق جو مغالطے اسے ہیں وہ دور کر سکیں، اور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو جو ہے وہ صحیح انداز میں مواقع فراہم کریں۔ تو اس لیے ایسے مواقع افراد اور اقوام کی زندگی میں بڑی مفید ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے لفظ بلا کو بھی نعمت کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، مثلا ہم نے تمہیں حکومت عطا کی، اور تاکہ تمہیں دیکھ سکیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ تو وہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ خدا جانتا ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا اعمال کرنے ہیں یا تم کیسے اعمال کرو گے۔ یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس پہ کیا عمل کرو گے، کس طرح جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دو گے، تاکہ دنیا دیکھ لے، تاکہ دنیا سمجھ سکے، جان سکے کہ انسان کو جو ہے وہ کیا اختیارات جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو قرآن میں جو آیات آئی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب اس میں اقوام اور انبیاء سابقہ کا جو ہے وہ ابتلا کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کو نمود ذات کے بہت سے مواقع درپیش ہوئے جن میں انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم جو ہے وہ ثابت کیا، اور ان میں جو مثبر جو جوہر تھے یا ان کی صلاحیتیں تھیں وہ نشو و نما پاتی گئیں، اور انہیں نوع انسانی کی امامت کے لیے چن لیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک آیت ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام اور ان کی جماعتوں کے سامنے زلزلہ انگیز مشکلات کا ہجوم، جو ان کی مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت جو وہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا، پھر ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت طالوت کے وقت بنی اسرائیل کا جو ابتلا تھا، ضبط نفس کی آزمائش ان کی تھی۔ پھر یہ سبت کا جو دن ہوتا ہے، ادھر حقیقت بنی اسرائیل کے ضبط خواہش کا مظاہرہ کا موقع ہوتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کو بھی مختلف کٹھنائیوں سے جو ہے نا وہ نکالا گیا، اور اس طرح وہ اس مقام پر پہنچے جہاں خدا نے انہیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے منتخب کیا تھا۔
سامری جو گوسالہ جو سامری تھا بنی اسرائیل کے لیے وہ وجہ ابتلا تھا، حضرت سلیمان کے لیے شوکت اور عصمت جو ہے وجہ ابتلا تھی، اقوام سابقہ جو ہیں وہ بڑے دشوار گزار مراحل سے گزری تھی، وہ بھی ان کا ابتلا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل کی جو قربانی کا یہ وقت تھا وہ حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ ابتلا تھا۔ اس طرح حضرت نوح کی کشتی کی سلامتی کو بھی بلاؤں کہا گیا، یعنی کہ اس طرح نہیں تھا کہ قرآن نے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ انسان سے پوچھ رہا ہے کہ تم یہاں جو ہے وہ کیا ایکٹ کرو گے، کس طرح جو کاز اینڈ افیکٹ کے نتیجے پر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ جو ہے اس نے ہمیں دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس نے ہمیں جو عقل دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام سے بھی اور سابقہ امتوں سے بھی یہی ابتلا تھا کہ تم جو ہے وہ کیسی راہ اختیار کرو گے، کیا کرو گے۔ پھر انہیں حکومتیں دی گئیں، انہیں اختیار دیا گیا، لیکن ان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا گیا، البتہ ان کے لیے یہ راہیں جو ہے وہ ہموار کی گئیں کہ آپ دیکھو کہ زندگی تم کیسے گزارو گے، کیسے اپنی قوموں کی جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ بہترین لے کر آؤ گے۔ من و سلوہ کا بھی اس میں پھر میں آپ سے آگے ذکر کروں گا کہ من و سلوہ کیا تھا اور قوموں کے لیے من و سلوہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اقوام سابقہ اور انبیاء کا جو ہے وہ ابتلا تھا۔ پھر آگے ذکر ہوا ہے جماعت مومنین کا، اور اس میں قرآنی آیت یہ ہے کہ تمہارے سامنے نمود ذات کے بہت سے مواقع آئیں گے جن میں مصائب و مشکلات کا ہجوم ہوگا، وہ تمہیں گھیر لے گا، پر ان میں جو ہے نا خوشیاں ان کے لیے ہوں گی جن کی صلاحیتوں کی نشونما ہو چکی ہوگی، یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہوگا اور ان کی جو ذات ہے وہ نشونما پا چکی ہوگی۔ جنت میں اسی صورت میں جا سکو گے جب دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو آزما چکے ہوگے، اور یہ چیز نامساعد حالات کا سامنا کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں جب تک آپ بیٹھے ہیں، جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں تو اس وقت تک تو آپ کو وہ چیلنجز ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں، جب آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں، وہاں آپ کی صلاحیتوں کی جو ہے وہ نشونما ہوتی ہے، وہاں پھر آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور پھر آپ کی جو ذات ہے وہ نشونما پاتی ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ جنت میں اسی صورت میں جا سکو گے جب دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو آزما چکے ہوگے، اور اگر تمہیں میدان جنگ سے ضرب کاری لگی ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اپنی صلاحیتوں کی پختگی کا ثبوت دو اور کامیابی کی طرف بڑھو۔ میدان جنگ نمود ذات کے لیے بہترین مقام ہوتی ہے جہاں آپ کی زندگی کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ میدان جنگ ہو یا میدان عمل ہو، اس سے جو ہے وہ فرار نہیں ہے۔ میدان عمل میں جب تک آپ نہیں اتریں گے، آپ قدم نہیں رکھیں گے، آپ کی ذات جو ہے وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر تمہاری زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوگا، اور محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں چھوٹ مل جائے گی، تو ان مشکل مراحل سے گزرنا جو ہے وہ مومن کو جو ہے اس سے گزرنا پڑے گا، اور اقوام سابقہ یہی کر گزری تھیں۔ پھر یہ ہے کہ کنارے پہ کھڑے ہو کر اطاعت کرنے والے تو ساتھ ہوں گے، نقصان دکھائی دیا تو بدل گئے، اور یہ منافقین کا شیوہ ہے کہ جو جن کو جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں تو وہ موجود ہوتے ہیں، جہاں وہ ان کو فائدہ نظر نہ آئے وہاں سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا شیوہ ہے، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ پھر جنگ احزاب میں سخت ابتلائی منافقین کی حالت کے بارے میں ذکر آیا۔ پھر مومنین کا ایمان ایسے مواقع پر مستحکم ہو جاتا ہے۔ پھر خدا یوں ہی فتح بھی دلا سکتا ہے، لیکن مقصد تو تمہاری صلاحیتوں کی نشوونما اور نمود ہے، یعنی کہ وہ آپ کو فتوحات کا بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن چیلنجز جب تک آپ فتوحات جنگوں سے ان سے آپ
نہیں گزریں گے ان فیزز سے یا قومیں، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر میدان جنگ میں مومن اور منافق جو ہے وہ چھٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں ہی پتہ چلتا ہے، میدان عمل میں ہی پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ پھر تمہارے مخالفین کو بھی اسی طرح زلزلہ انگیز مشکلات کا سامنا ہوگا جیسے اقوام سابقہ کو ہوا تھا، یعنی کہ تمہارے جتنے بھی مخالف ہیں، کفار ہیں، ان کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو اقوام سابقہ کو کرنا پڑا، یعنی یہ ایک قانون مکافات ہے، اور یہ ایک اٹرنل قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کی سنت ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، کہ جو بھی مومنین کے مخالف ہوگا یا وہ غلط راستے پر ہوگا، اس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے رسول اللہ کی قوم مخاطب کا ابتلا ہے کہ باغ والوں کی طرح ان کا ابتلا ہے۔ پھر آگے ایک ہیڈنگ ہے جی انسانی اختیار و ارادہ ابتلا ہی کے لیے، یعنی محسوس معجزات سامنے لائے جائیں گے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کے مضمر جوہروں کی نمود کا موقع نہیں رہتا، اس لیے اس طرح لوگوں کے راہ راست پر نہیں لایا جاتا۔ خدا نے انسان کو حیوانات کی طرح ایک روش پہ چلنے کے لیے مجبور پیدا نہیں کیا، اس طرح اس کی ذات کی نشوونما نہیں ہو سکتی، یہ اسی سے ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے مشکلات پر قابو پائے، اور اگر کسی غلط روش سے اس پر کوئی مشکل آ بھی جائے تو وہ اپنے عمل سے اس کو دور کرے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ مختلف انسانوں میں صلاحیتوں کا اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیت کی نشوونما کا موقع ملتا ہے۔ یکساں صلاحیتیں ایک نوع کے حیوانات میں ہوتی ہیں جن میں ذات کی نشوونما کا سوال نہیں ہوتا، یعنی حیوانات جو ہیں ان کی ذات جو ہے یہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے ان کی ذات کی نشوونما کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن انسان میں کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے تو اس میں یہ بھی اس کے لیے ایک بات ہے کہ وہ اپنی ذات کی نشوونما جو ہے وہ کرے، اور اپنی ذات کی نشوونما کے لیے بہتر عمل کی طرف جائے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ لغزش کے مقامات اس لیے آتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے صحیح اور غلط راستے کا اختیار کرے۔ سلسلہ کائنات کی تخلیق اس لیے عمل میں لائی گئی کہ انسان کی ارتقاء کی ذات کے مواقع پہ ہم پہنچ جائیں۔ اب انسان کے ارتقاء ذات کا جو ذکر ہے، اور پھر یہ جو کائنات کا جو سلسلہ ہے، اس میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ اس میں تم لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ ارتقاء، یہ پروسیس جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے، اور جو اس پروسیس کو سمجھے گا وہ اپنی ذات کی بہتر نشوونما کر پائے گا۔ پھر زمین میں ایسی چیزیں پیدا کیں جو تمہارے لیے بڑی جاذبیت کا موقع ہے، موجب ہیں، اس لیے کہ تمہاری صلاحیتوں کی نمود ہو جائے، اور تم ان کے حصوں کے لیے کس قدر کوشش کرتے ہو، ان کے حصول کے لیے کس قدر اپنے آپ کی اپنی ذات کو مصرف میں لاتے ہو۔ اور پھر آگے ذکر ہے مصائب و مشکلات ہی نہیں بلکہ فراوانی رزق بھی وجہ ابتلا ہوتی ہے۔ خالی مصائب و مشکلات ہی وجہ کی یہ وجہ جو ہے وہ ابتلا نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ رزق کی فراوانی سے بھی ہم آپ کو ابتلا کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو چیک کرتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے تو تمہیں بتا دیتا ہے کہ منافق کون کون سے ہیں، لیکن اس طرح تمہاری بصیرت ناپختہ رہ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان لوگوں کی ان کے اوضاع و اطوار سے خود ہی پہچاننا ہوگا۔ تباہیاں انسان کے اپنے ہاتھوں کے لیے لائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ایسے ہی اپنی سوچ نہ رکھو، تم جو ہے ان کے جو اوضاع و اطوار ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، وہ ان سے ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ بے شمار جنگیں، اور پھر اس طرح میدان عمل میں وہ ان کی جو سیرت ہے اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں وہ جس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں اترتے تھے، جو جنگوں کا طور طریقہ ہوتا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد
جو میدان عمل میں یعنی زندگی میں ان کے جو سنت ہے وہ ہم نے دیکھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو ہوئیں. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں متفرقات ہیں آگے. میں نے کچھ آگے آیات جو ہیں وہ نکالی ہیں ابتلا کے حوالے سے. یعنی دنیا میں ایک قوم دوسری قوم سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ فساد انگیز اور فریب کے طریقے اختیار کرتی ہے، حالانکہ اس کے لیے صرف صلاحیتوں کی نمود ہونی چاہیے. یعنی کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یورپ میں، ہمارے ایشیا میں یا امریکہ میں، تو یہ جو قومیں ہیں جو ایک دوسرے سے برتری کی جنگ جو لڑ رہی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اگر وہ اس میں فساد کی راہ اپنا رہی ہیں تو وہ غلط کر رہی ہیں. اگر وہ اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اگر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فساد اس کے اندر شامل ہے تو وہ غلط ہے. وہ قوموں کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے، اور یہ یونیورسل لاز ہیں. یہ قرآن جو ہے یونیورسل لاز جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے. مصائب و مشکلات ہی نہیں بلکہ فراوانی رزق بھی وجہ ابتلا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے. پھر خوشحالی کے وقت مطمئن ہو کر بیٹھے رہنا اور مصیبت کے وقت اصولوں سے منہ پھیر لینا تباہی کا باعث ہوتا ہے. یہ ایک انڈیویجول کے لیے بھی یہ ایک بات ہے، یہ قوموں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ خوشحالی کے وقت جب آپ کے پاس خوشحالی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر وہ جب مصیبت اس پہ پڑتی ہے تو وہ مشکلات کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ جو قرآن جو اصول بتا رہا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتا ہے. تو وہاں اس کے لیے پھر وہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تباہی ہے تمہارے لیے. اور پھر شوکت و حشمت وجہ ابتلا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، جاہ و جلال دے دیا، آپ کو شوکت و حشمت جو ہے وہ عطا کر دی، آپ کے پاس کنگڈم آ گئی، آپ کے پاس جو ہے آپ رول کرنے لگے، تو وہاں بھی وجہ ابتلا ہے کہ وہاں بھی آپ اپنے آپ کو وہاں آپ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، وہاں اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر موت و حیات نمود ذات اور اس کی پختگی پرکھنے کے لیے موت و حیات جو ہے، یہ زندگی اور موت جو ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کی اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مجھے اس کے وہ نہیں چاہیے، تمہاری ذات کی جو ہے وہ نمود ہو جائے، تمہاری ذات کی نشو و نما ہو جائے. اور جو موت ہے وہ تمہیں زندہ کرتی ہے. موت جو ہے وہ تمہیں زندہ کرتی ہے اور تمہیں اس جہاں کے لیے تیار کرتی ہے جہاں تم نے آگے پہنچنا ہے، آگے جانا ہے. پھر مابعد طبیعت کے جن امور کا ذکر تشبیہات میں کیا جاتا ہے وہ کفار کے لیے فتنے کا موجب جو ہے وہ بن جاتی ہے. یعنی کہ زندگی جو ہے وہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی بھی ہے جو اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے. اور اس طرف بھی قرآن نے جو ہے وہ ہمیں دکھایا ہے کہ دیکھو وہاں بھی تمہیں جانا ہے، اس کی بھی تمہیں تیاری کرنی ہے، اور اپنی ذات کو یہ نشوونما کر لو تاکہ وہاں تمہاری ذات جو ہے وہ بہتر انداز میں جا سکے. پھر رحم مادر میں مختلف پہلو بدلتا، جنین جو ہے وہ مختلف پہلو بدلتا ہے تاکہ اس کی مضمر جوہروں کی نمود ہو جائے. یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے اور وہ ایک جنین جو ہے وہ جو جینز اس کی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو اس میں اس کی مضمر جو بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، وہاں وہ اس کی وہ جو جوہر ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں تک قرآن جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. پھر قیامت میں ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس دنیا میں کس قسم کے کام کیے تھے. یہاں ابتلا کے معنی بالکل واضح ہیں، یعنی کسی مخفی امر کا ظاہر ہو جانا. پھر قیامت والے دن ہر شخص یہ دیکھ لے گا، یعنی کہ وہ جو اس کے اعمال تھے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے. پھر خدا نے زندگی پہ کنٹرول اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ انسانوں کو نمود ذات کے مواقع بہم پہنچ سکیں. یہ بھی ایک خدا کا قانون ہے. قرآن کا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایٹرنل جو ہے وہ لاز ہیں اور خدا کی سنت ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے انسان کی جو نمود ذات ہے.
پھر یہاں ذکر آیا کہ یتیموں کی پرورش میں دیکھتے رہو کہ ان کی صلاحیتیں کس حد تک پرورش پا رہی ہیں، یعنی یتیموں اور یسیروں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور ان کی صلاحیتوں کی جو ہے وہ کس طرح پرورش پا رہی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ان پہ آپ انویسٹ کرو، ان کو جو ہے ان کی دیکھ بھال کرو تاکہ ان کی صلاحیتیں ابھر سکیں، نشوونما پا سکیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلا کے بلاؤں میں ربکم کہا، یعنی بلا کے میں نے انعام یا احسان کیا، یعنی یہ لفظ اچھے معنوں میں آیا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے بلاؤں حسنہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ اب قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو سیئات ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، ان کو اپنی حسنات سے بدل دو، اور جو بھی تم نے برائیاں کی ہیں، جو بھی تم نے غلط کام کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، ان کو اپنی اچھائی سے جو ہے وہ بدل دو، حسنات سے بدل دو۔ تو قرآن کریم کا آج کا یہ جو موضوع تھا، ہم نے دیکھا کہ ابتلا ہے، اور پھر ہم نے اس میں جو ٹاپک کور کیے وہ اقوام اور انبیاء سابقہ کا ابتلا تھا، جماعت مومنین کا ابتلا، پھر ہم نے رسول اللہ کی قوم کا مخاطب کا ابتلا دیکھا، پھر انسانی اختیار و ارادہ ابتلا کا ایک ٹاپک ہم نے کور کیا، اور پھر ہم نے دیکھے کہ متفرقات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے ابتلا کے لفظ کو، قرآن میں جو ہے وہ ریسرچ کریں گے اور تدبر کریں گے سیکھنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے۔ اور مزید ہماری جو ویڈیوز ہیں آئندہ، وہ ان کے لیے آپ ہمارے جو چینل کو ہیں وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ بہتری آ سکے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کی بھی جو ہے وہ مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔